بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 28 صفحہ 1445 ہجری مطابق 15 ستمبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 38، جنگ خندق۔ خندق کی تجویز پاس ہو جانے کے بعد مسلمان خندق کھودنے میں لگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھدائی کرتے، مٹی ڈھوتے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے پورے بدن پر دھول ہی دھول، یہاں تک کہ بدن کی کھال بھی دھول سے چھپ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حوصلہ دلاتے، ان کی ہمت بڑھاتے، انہیں آخرت کا ثواب یاد دلاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضیہ اشعار بار بار پڑھتے تھے کہ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یعنی اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہتے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کرنے کی بیعت کی ہے جب تک بھی جسم میں جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرۃ فبارک فی الانصار والمہاجرۃ، کہ اللہ، بھلائی تو بس آخرت کی بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ مسلمان ایک طرف اتنی محنت سے کام کر رہے تھے، دوسری طرف فاقے پہ فاقے کی نوبت آ رہی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے بھوک کی شکایت کی اور دکھایا کہ انہوں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں اور بہت سے معجزے سامنے آئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بہت تھوڑی مقدار میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی اور تمام لوگوں نے اسے پیٹ بھر کر کھایا۔ ایک مرتبہ صرف بکری کے ایک بچے کے گوشت کو تمام اہل خندق نے، جن کی تعداد 1000 تھی، پیٹ بھر کر کھایا۔ اسی طرح کہ معجزے بھی سامنے آئے کہ کچھ چٹانیں صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کدال سے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر کدال ماری اور اس پر ضرب لگائی تو اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں۔ دوسری ضرب ماری تو دوسرا ٹکڑا کٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس یعنی ملک ایران دے دیا گیا۔ تیسری ضرب ماری تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ مسلمان خندق کھودتے رہے، یہاں تک کہ دشمنوں کے لشکر کے مدینہ پہنچنے سے پہلے خندق تیار ہو گئی۔ خندق کھودنے میں 20 دن لگے، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 2.5 میٹر گہری تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھڑ سوار جست لگا کر بھی اسے پار نہ کر سکتا تھا۔ سلسلہ جاری۔ سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 8، حسن اخلاق اور بد اخلاقی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ ترمذی 2002۔ اس حدیث میں حسن اخلاق اور بد اخلاقی دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بد اخلاقی حسن اخلاق کی ضد یعنی اپوزٹ ہے۔ جب بد اخلاقی دور ہو جائے گی تو حسن اخلاق خود ہی پیدا ہو جائے گا۔ حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، جیسے صلہ رحمی کرنا،
محروم کرنے والے کو دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، جاہلوں سے اعراض کرنا، لوگوں سے مسکرا کر ملنا، مسلمانوں کی خیرخواہی چاہنا، لوگوں میں صلح کروانا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کا خیال رکھنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، کھانا کھلانا، دوسروں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کی کوشش کرنا، اہل و عیال پہ خرچ کرنا، اہل و عیال پر خوب کشادگی کرنا، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ذکر کی گئی۔ اب ان کے خلاف جو بھی عادت پائی جائے گی وہ بد اخلاقی میں شمار ہوگی۔ بد اخلاق شخص کو اللہ پاک ناپسند تو کرتا ہی ہے، دوسرے لوگ ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ایسے شخص کو بہت سے دنیاوی معاملات میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ خود بھی پریشان رہتا ہے، لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ بد اخلاق شخص کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں، بندہ برے اخلاق کے سبب جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم مسلمان حقوق العباد سے کس قدر لاپرواہ اور کوتاہ ہیں، جبکہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ترازو میں، میزان میں سب سے بھاری عمل حسن اخلاق کا ہوگا، اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے، جبکہ بد اخلاقی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب اگر اپنے رب کی محبت چاہتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دستک، آپ کی صلاحیتوں کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ضرور رکھی ہیں، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو خود اپنی صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو ان سے صحیح طور پر کام نہیں لے پاتا، جس کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں یا ان سے خاطر خواہ نفع نہیں پہنچ پاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی استاد یا رہنما مل جاتا ہے جو اس کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جان لیتا ہے اور ان صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اس انسان کو قوم و ملت کے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس انسان سے قوم و ملت کو جتنا فائدہ پہنچنا چاہیے اتنا نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ ہر انسان کی صلاحیت کو اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اکثر انسان اپنی قابلیت کو خود سے پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے انہیں بتائے کہ ان کے اندر کتنی قابلیت ہے، گویا وہ آگے بڑھنے کے لیے خود کو کسی کی تھپکی کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ وہ اپنا حوصلہ خود سے نہیں بڑھاتے، بلکہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بڑھ کر ان کے قدم کو مضبوط کرے، ان کی صلاحیتوں کی پہچان کرائے۔ ایسے لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی بہت دیر تک باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی مستقل ہو اور دیر پا ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا حوصلہ خود بڑھانا سیکھیں۔ اس راہ میں کوئی پریشانی اور رکاوٹ پیش آئے تو اس سے گھبرانے کے بجائے اس کو حقیقی کامیابی کا زینہ سمجھے۔ مستقل کامیابی پانے کے لیے اس بات کی کوشش کریں کہ ہم دوسروں میں مثال اور آئیڈیل ڈھونڈنے کے بجائے خود دوسروں کے لیے آئیڈیل و مثال بن جائیں۔ اوروں کی چراغ سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے خود دوسروں کے لیے مشعل راہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے خود سے آگے بڑھنے کا فن سیکھ لیا، مضبوط حوصلہ اور مسلسل محنت کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب ہمارا شمار بھی دنیا کے عظیم اور بڑے لوگوں میں ہوگا جو ہر ناممکن کو ممکن بنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم بہت اونچی پرواز کر سکتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اس کے مطابق مسلسل آگے بڑھتے رہیں، اور مثبت سوچ کے ساتھ اور کامیابی کے یقین کے ساتھ اپنا عملی سفر جاری رکھیں۔ مسائل: حرام مال کھانے کا کفارہ۔ حرام مال کھانے کے بعد توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اگر کسی دوسرے کا مال کھایا ہے تو توبہ اور معافی کے ساتھ اسے اس کا مال واپس بھی کرنا ہوگا۔ اگر وہ زندہ نہ ہو تو اس کے وارثین تک پہنچانا ہوگا۔ اگر وہ انسان یا اس کے وارث نہ ملے، یا جو حرام مال کھایا ہے وہ کسی دوسرے کا حق نہیں ہے بلکہ ناجائز نوکری کی صورت میں حرام آمدنی رہی، تو ایسی صورت میں بنا ثواب کی نیت کی اتنی رقم کسی مستحق کو دینا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔